ہاں، ڈیم کے حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں عرض کر دوں جی. ڈیم کے لیے کوئی 11 ارب روپے ہمیں فنڈز میں آئے تھے. وہ میرے ہوتے ہوئے ہی ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اکاؤنٹ کھلوا کے تو ٹریجری بلز میں جمع کروا دیے تھے. اس پہ ہر ماہ منافع آتا ہے اور اس وقت وہ تقریباً 12 ارب روپے سوری جی، کروڑ نہیں، 12 ارب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے جی جب تک کہ وہ ایک بینچ کریٹ کیا اب انہوں نے 5 رکنی بینچ، جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے گا. اور طے یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ گرڈ سٹیشنز لگنے شروع ہوں گے، ان کی بجلی گھر بنیں گے، وہ پیسہ ان کو وابڈا کو اس وقت ڈسپرس کیا جائے گا. اس کے اوپر جو منافع آ رہا ہے وہ بھی الحمدللہ اسی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. اور یہی بیسٹ انویسٹمنٹ تھی، کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ خرد برد معاملہ پیسے نہ ہو جائیں، بلکہ جو ایک بڑی وائٹل چیز ہے ڈیم کے حوالے سے، جو پروڈکشن آف الیکٹریسٹی کے جو ہم نے پروجیکٹس لگانے ہیں، اس وقت وابڈا کو ضرورت ہوگی تو یہ پیسے وابڈا کو اس وقت دیے جائیں. میں آپ کو بتا دوں، محمد ڈیم کے لیے تو 7 سال کا وقت ہمیں دیا گیا تھا جی. یہ ڈیم ہے جی، کوئی چھوٹا سا کوارٹر نہیں ہے. اس کے لیے بہت بلاسٹنگ ہونی ہے، کئی آپ نے پہاڑ توڑنے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ نے سیمنٹ کانکریٹ کی فلنگز کرنی ہے. تو محمد ڈیم تو 7 سال کا ان کا اپنا پروجیکٹ کا ٹائمنگ تھا. اور اسے ہم نے 2 سال پہلے غالباً 2 مئی کو میں بھی حاضر ہوا تھا تو اس کا افتتاح کیا تھا. اور آج کل مجھے اس کی رپورٹ منتھلی وابڈا کے چیئرمین فوٹو ویڈیو کی شکل میں بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی رفتار کے ساتھ تعمیر ہو رہی. جہاں تک تعلق ہے دیامیر اور بھاشا کا، اس میں کچھ جگہوں کی پرابلمز آ رہی تھی کہ لوگ خالی نہیں کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ وہ جگہ تقریباً نہیں بلکہ تمام جو حاصل کر لی گئی ہیں. اور ڈیم کی تعمیر کا جو انیشل ورک ہے وہ بھی وہاں پہ کیا جا رہا ہے. میں نے بینچ بنا دیا تھا. میں نے 2 چیزیں سوچی تھی کہ یا تو خود کسی طور پہ وہاں پہ جا کے ہر وقت اپنی کوئی انوالومنٹ رکھوں، لیکن میں اتنی سیلف پاپولزم میں بلیو نہیں کرتا. تو میں نے ایک بینچ کریٹ کر دیا تھا جو کہ 5 ممبرز بینچ ہے. اور اس میں جو سب سے ینگر جج تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت اور ڈیم کی تکمیل کا وقت جو ہے وہ تقریباً کوئنسائڈ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہیں. تو کوشش یہ کی تھی کہ وہ اس بینچ کا پارٹ اینڈ پارسل رہیں، اور وہ میرے پیرے کی ایک بنیاد ہے اور وہ میرے پیرے کی ٹیم. برخوردار یہ سیاسی سے سوال ہیں، سیاسی سی چیزیں ہیں. یہ موقع کچھ اور ہے. اللہ کرے کہ یہ انٹرنیشنل فنومینن ہے مہنگائی کا، یہ غریب آدمی کے لیے اللہ میاں سہولتیں پیدا کرے، کیونکہ سہولتیں ہی پیدا کرنی انسان کا سب سے بڑا ایک فرض ہے. اور بابا کہتے ہیں اس کو، اشفاق احمد صاحب، جو لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے. تو یہ مہنگائی میں کمی اور لوگوں کو رزق اور ان کو کھانے پینا اور ان کی دوائی دارو کا اور ایجوکیشن کا جو فرائض ہیں، یہ ان میں سہولت ہونی چاہیے بچوں کے لیے، آسانیاں. میں نے تو پہلے ہی عرض کیا جی، اقبال تو 2 قومی نظریہ پاکستان کی بننے کی جو بنیاد ہے وہ سر سید احمد، قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے رکھی. اور ان کے پیغامات تو ان کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی شاعری ہے، جو ان کی ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام، ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے، وہ کبھی آپ کتابیں پڑھیں، اتنی فلسفیانہ باتیں کی. وہ تو دنیا کی حقیقتوں کو بیان کیا انہوں نے، جو حقائق ہیں، جن بنیادوں پہ قومیں ترقی کرتی ہیں. علامہ اقبال نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جس ہمبل بیک گراؤنڈ سے وہ بلانگ کرتے تھے، صرف علم اور تعلیم کی وجہ سے وہ ماشاءاللہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے. صوفی انسان تھے، اور پاکستان کے لیے ماشاءاللہ جو انہوں نے کیا ہے اور جو وہ ہمیں دے کے گئے ہیں، اگر ہم صرف انہی کے کہے پہ چلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی منزلیں ہمارے لیے بڑی آسان ہوں. بیٹا اس وقت میں اسکول میں بچوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ان کو سمجھانے کے لیے حکومت کی کارکردگی میرا اس وقت آبجیکٹ اور موٹو نہیں ہے. تھینک یو.